لیکن میرے کو مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا، اب جیسے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں یہ اتنے مطلب جو ہے کہ مطلب ایک دم موحدین تھے، مطلب ان لوگ توحید والے تھے، ایک دم سے ویسا پلٹ گیا مطلب کام. نہیں ان کا انتقال اس میں اگر ہم اور اس کے آگے کی بات کریں گے نا، دیکھو یہ تو امتحان اللہ ہمارا بھی لیں گے، تمہارا بھی لیں گے، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کا لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا بھی امتحان لیں گے. امام مہدی آئیں گے، ان کا بھی امتحان لیں گے. کیونکہ ہر انسان کو بھیجا ہی ہے، اس کا امتحان لیا جائے گا. حضرت کے انتقال کے بعد سے دیکھو یہ بات اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ نظام الدین میں، نظام الدین کے احاطے میں اور نظام الدین والوں کے جو ٹچ میں تھا، اس میں سب سے پہلا اگر اس کام کا مخالف کوئی تھا تو وہ شیخ زکریا تھے. ہاں یہ بڑی عجیب بات کو لگے گی. ہاں مولانا زکریا نے مولانا یوسف صاحب پہلی چیز تو ان کی مرضی نہیں تھی کہ مولانا الیاس صاحب ان کو امیر بنا ہوئے، یہ تو سوچتے تھے ہم کو امیر بنا جانے چچا جان. ہاں باقاعدہ کتابوں میں ملے گی. اور جب ان کو بنا دیا تو مولانا انعام اور مولانا اعتصام اسی دن نظام الدین چھوڑ کے چلے گئے. ہاں کس کی صحیح پہ چھوڑ کے گئے. ہاں 1.5 سال بعد لگ بھگ آئے ہیں یہ دونوں، مولانا انعام اور مولانا اعتصام. ہاں جس دن یوسف صاحب کو امیر بنایا گیا ہے یہ دونوں کہتے مرکز چھوڑ کے بھاگ گئے. اختلاف صرف اسی وجہ سے، توحید کی وجہ سے ہوگا. اور کیا؟ ارے وہ بیانوں سے بات ملتی ہے، بیانوں سے بات. اور تم کو اور جیسے ہی حضرت کا انتقال ہوا وہاں لاہور میں، حضرت کی وصیت تھی کہ میرا جہاں کے اوپر انتقال ہو مجھ کو وہیں دفن کرنا. ہاں اور حضرت نے یہاں تک کہا تھا اگر میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اور ٹرین میں میرا انتقال ہو جائے تو جس اسٹیشن پر ٹرین رکے بس میری میت کو وہیں اتار کے وہیں دفن کر دینا. لیکن یہاں لے کر آ گئے نا، وہاں جنازے دفن کفن کا سارا کام لاہور میں ہو رہا تھا تو شیخ نے یہاں سے ٹیلی گرام کر کے لاش کو منگوا لیا. شیخ نے منگوایا اور شیخ نے بغیر کسی سے مشورہ کیے مولوی انعام کو جو ہے امیر بنا دیا. ہاں اور اچھا کیوں بنا دیا؟ اس لیے بنا دیا کہ وہ بھی اس کا داماد تھا، وہ اس کا شاگرد بھی تھا. ہاں اب جب بنا دیا تو میوات والے چھوڑ کے بھاگ گئے اور 12 کھمبا والی مسجد میں اکٹھا ہوئے. تو مولانا اسحاق اتاوڑی صاحب ابھی انتقال ہوا ہے 1.5 سال پہلے، یہاں میوات کے تھے نو کے، وہ ان سے آئے پوچھنے کہ آپ نے یہ کیا کیا. ہاں آپ نے یہ کیا کیا، ایک گونگے کو امیر کیوں بنا دیا. ہاں مولانا ہارون جتنا ہے یہ ہارون صاحب وہاں یوسف صاحب کے ترک کے اوپر توحید کی بات کرتے تھے. اور کیا انہوں نے ان کو نہ بنا کے اسحاق اتاوڑی صاحب نے کہی یہ بات. میوات والے سب یہاں سے جو چلے گئے ہو اب وہ نہیں آئیں گے کبھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ گونگے کو ہمارا امیر کیوں بنا دیا، جو بیان نہیں کر پاتا اس کو ہمارا امیر کیوں بنا دیا. تو وہاں انعام نے کہا میں نے امیر نہیں بنایا ہے، امین بنایا. ہاں امیر نہیں بنایا ہے، امین بنایا ہے. اور اس کے بعد سے مولانا عمر پالن پوری کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں کبھی نظام الدین مرکز سے ان کا بیان نہیں کروایا ہے، مولانا عمر کا. ہاں اور حضرت کے انتقال کے بعد سے جو مین مقرر نظام الدین کا تھا وہ شیخ زکریا نے مولانا عمر کو بنوا دیا. آپ اس کی گہرائی میں تو جاؤ. ہاں اور پھر وہاں سے مال آنا شروع ہوا. جس مال کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھینک دیا کرتے تھے وہ مال گجرات سے مولانا عمر کے ذریعے سے آیا اور اس کو مولوی انعام کو پکڑا دیا اور مولوی انعام اس کو اندر کر گئے اور وہی مال وہ شیخ زکریا کو بھی دینے لگے. ہاں یہ سارا کھیل پیسے کا ہو گیا. اب یار جب پیسے کا کھیل ہو جائے گا تو اب آپ اندازہ لگاؤ خلفائے راشدین کے بعد کیا حال ہوا. کیا حال ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اقتدار کا بھوکے ہو گئے لوگ. مال عہدہ اور عورت. مال عہدہ اور عورت بس. خلفائے راشدین کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ دو
ہاں تو اللہ کے نبی نے سے تو اللہ نے شروع ہی کے دنوں میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہبری کرا دی تھی کہ جب آپ کے سامنے سورج و چاند کا جب آپ نے انکار کیا، مکے والے جب آئے تھے کہ میں اگر مال چاہتے ہیں تو مال لے لیں، لیکن یہ کلمہ نہ پیش کرے، عورت چاہتے ہیں تو ہم اپنی خوبصورت عورتوں کو طلاق دے کے ان کو دے دیں. تو آپ نے تینوں چیزوں کو رد کیا تھا یا نہیں؟ کہ نہ مجھے مال چاہیے، نہ سرداری چاہیے، نہ مجھے عورتیں چاہیے. اور چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر دے دے تب پر بھی میں اپنی اس بات سے ہٹنے والا نہیں. یہ تو مقابلہ قیامت تک کے چلے گا روز، کیونکہ امتحان اچھا حضرت میں ابھی یہ کہہ رہا تھا، ہاں مطلب اب جیسے کہ سبب اور حکم کا مقابلہ ہوگا. ہاں 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 اگر میں نمازوں کو کی سمجھو نا ایک ساتھ اگر میں جمع کر لوں، ہاں تو ٹھیک، اور ایک ساتھ اگر میں جمع کر لیتا ہوں تو پھر میری نماز اور میری دکان کا مقابلہ ہوگا ویسے؟ کاہے کا ہوگا؟ کوئی تم دکان سے پرورش لے رہے ہو یا حکم سے لے رہے ہو؟ تم پرورش کاہے سے لے رہے ہو؟ نماز سے لے رہے ہو یا دکان سے لے رہے ہو؟ دکان میں جو کما کے تم جو دکان میں کما کے لا رہے ہو تم مجھ سے پرورش لے رہے ہو، اور یا کہ تم نمازوں کے راستے سے اللہ سے لے رہے ہو؟ نمازوں سے. تو اب مشق تو یہی کرنا ہے نا، مشق تو یہی کرنی ہے نا. ہاں تو اب تمہارا ٹکراؤ حکم و سبب کا کہاں رہ گیا؟ تم نے پرورش کے لیے تو حکم کو اختیار کیا ہے، تو سبب تمہارے لیے کیا رہ گیا؟ سبب تو دوسروں کے لیے ہے، تم دوسروں کے لیے گھسے. مسجد میں نماز ہو رہی تم نے جمع کر لی ہے، کسٹمر آ رہا ہے. یہ بتلاؤ تم دوسروں کے لیے اسباب میں گئے ہو نا، نہ کہ اپنے لیے. اچھا جب دوسروں کے لیے گئے لے کر جانا ہے، مطلب نیت کیا لے کر جانا ہے؟ ارے وہاں سے جو کما کے لاویں گے، جو اللہ نے حکم دیا ہے جہاں جہاں جن کو دینے کے لیے وہاں دیں گے. ہم سے دکان سے کیا مطلب ہے؟ ہم تو خدا سے لیں گے. ابن عباس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے کے لیے اعتکاف سے نکل کے گئے یا نہیں گئے؟ گئے. تو اب وہ گئے نا ٹوٹ گیا نہیں. یہی تو امتحان ہے، یہی تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. دوسروں میں حضرت ابھی میں کیا کہتا ہوں، میرے دماغ کے اندر جیسے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مال اور اعمال کا مقابلہ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا. اور تم مطلب جو ہے نا جو بند راستہ ہے اس سے ہاتھ کھینچو. مطلب کیسا ہے؟ جو چالو راستہ ہے اس سے ہاتھ کھینچو، اور جو بند راستہ ہے اس پر محنت مطلب جو نا کر کے اس کو شروع کرو. تو اب جیسے کہ پھر اگر جو بند راستہ ہے، جیسے کہ اعمال والا راستہ بند ہے، کیا اس کو بھی قاعدے سے سمجھ لینا، اس بات کو جوڑو گے کہاں سے تم؟ ہماری پرورش کا راستہ عمل سے پرورش لینے والا بند ہے، بے شک. اور سبب سے پرورش ہم لے رہے ہیں، یہ کھلا ہوا ہے. تو ہمیں سبب سے پرورش لینے والا راستہ اپنا، اس میں ہمارے بیوی بچے نہیں، بیوی بچوں کے لیے تو اپنی ذات کے لیے. تو اپنی ذات کو یہ اسباب والا راستہ اس کو بند کرنا اور عمل والا راستہ کھلوانا. اس میں جب پرورش اپنی ذات کو رکھو گے سامنے تو حضرت کے بیان سامنے قرآن بھی سمجھ میں آتا چلا جائے گا، سنت بھی سمجھ آتی جائے گی، بیان بھی سمجھ میں آتا چلے. اور جہاں اپنی پرورش کو ہٹایا نماز سے، اللہ سے ہٹایا، نماز سے ہٹایا، بس چکر میں پڑ جائیں گے کہ صاحب یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو چھوٹا جا رہا، یہ تو ٹوٹا جا رہا. الدین و یسر، اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے سنوا دیا کہ آسان ہے، تم ٹینشن نہ لینا. اور مشکل کیا ہے؟ مشکل نماز سے پرورش لینا ہے. ایمان مشکل ہے، دین آسان ہے. ہاں لیکن بس تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا مجاہدہ ہے. ابھی حضرت جیسے کہ اب میں نے تو ویسا دکان ابھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے. اب تو میں مطلب تم کو پہلے فون کرنا چاہیے تھا. یہ غلط چیز تھی. اس سے جو ہے مطلب دو باتیں ہوں گی، ایک تو گھر والوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور دوسرے جو والے ہیں اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا. ان کو چھوڑنا نہیں. اگر ابھی بھی کوئی اس طرح کا کوئی موقع مل جاوے کہ دکان پھر سے واپس تمہارے ہاتھ میں آ جاوے تو اس کی کوشش کرو. اچھا بالکل چھوڑ دیا. ہاں بالکل چھوڑ دیا. مطلب جیسے کہ ایک لڈو ہوتا ہے نا، لڈو مطلب ہاں بنایا کر کے مطلب دوسرے کے ہاتھ منہ میں لے دیا میں نے، ایسا ہو گیا. ایسا ہے تو چلو اب ہو گیا ہے.
ہاں تو میں کیا بولتا ہوں، جیسے کہ دکان میں نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا، تو دل یہ کرتا ہے کہ یہ سب اسباب کی لائن کو جیسے کہ نا اعلیٰ کی سمے کی لات مارو، تم نے لات مار کے جو ہے نا براہ راست لے لو. لوگ تمہاری شادی ہو گئی؟ ہاں شادی ہو گئے، 2 بچے ہیں، تیسرا انشاءاللہ آنے والا ہے. اچھا ٹھیک. آپ یہ بتلاؤ کہ تم نے اپنی پرورش اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کا انتظام نماز سے لینا شروع کر دیا، سیکھ لیا؟ ابھی میں جب سے مطلب جیسے کہ آپ سے سن رہا ہوں، مطلب جیسے کہ اصل میں ابھی چلہ ابھی میں نے جو نا 1 مہینے پہلے لگایا. اچھا ٹھیک ہے. چلے لگانے کے بعد جو نا آپ لوگوں کی بات میں نے شروع کی سننا، تو اس کے بعد سے جو ہے میں مطلب پیسہ کی ہر حاجت سے پہلے، مطلب جیسے کہ ابھی گھر کے اندر مثال کے طور پر ٹماٹر اور کاندا بھی لانا ہے. ہم نے جو سوال کیا ہے یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے اپنی پرورش نماز سے لینی سیکھ لی، شروع کر لی؟ نہیں، مشق چالو ہے، مشق. ٹھیک. اب بیوی بچوں کا، والدین کا، مہمان کا، غریبوں کا، ان کا کیا؟ ان کی پرورش بھی ہم نماز سے کرانے والے بن گئے؟ نہیں ابھی تو کہاں نہیں بنے ہیں نا. ابھی تو مشق چالو ہے نا. نہیں تو مشق اپنے اوپر کی جائے گی یا بیوی بچوں پہ کی جائے گی؟ اپنے اوپر. تو جب اپنے اوپر ہم مشق کریں گے، اپنی ضرورتوں کو نماز سے جوڑیں گے، تو ہمارے بیوی بچوں کی اس میں کیا غلطی ہے کہ ہم اب تم نے کاروبار چھوڑ دیا ہے، اب ان کی پرورش کا نظام کیسے چلے گا؟ ہم تم سے سوال مطلب جیسے کہ جو نماز کے ذریعے سے میں جو نا اپنی حاجتوں کو پوری کروا لے رہا ہوں، پوری کراؤ گے نا. ہم تمہارے بیوی بچوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو وہی نماز پر اللہ ان کی بھی کر دے گا نا. مطلب یہ تو ذہن میں بات رہتی ہے. نہیں، جب ہم اپنی نہیں لے پائے تو ان کو کیوں ہم اس میں زبردستی میں ڈھکے دیں؟ ان کے لیے تو کما کے لانا پڑے گا. ان کے لیے اعتکاف میں بیٹھے تھے، وہ چھوڑ کے گئے اعتکاف میں مسجد سے نکل کے چلے گئے دوسروں کی ضرورت کے لیے. اب یہ دیکھو، اور ان کی بھی کرے گا. وہ تو اللہ تو رب ہے ہر ایک وہ تم رہو یا نہ رہو دنیا میں، تم کماؤ چاہے نہ کماؤ، تمہارے بیوی بچوں کو کھلاوے گا، اس کے مقدر میں جو لکھا ہے. لیکن اس کی پکڑ تمہارے اوپر آئے گی. بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ کے دور ہوتے چلے جاؤ. اس کی مخلوق کو اگر تمہاری وجہ سے تکلیف ہوئی تو اس میں اللہ پکڑ تمہاری کرے گا. ایک اب اس کو ہم نے مثال اس کی کئی مرتبہ دی. ایک پرندے کو تم نے قید کر لیا. پرندے کا رب کون ہے؟ اللہ. اچھا، تم نے اس کو قید کر دیا. اب اس کا ذمہ دار کون بنا پرورش کا؟ جو قید کیا اس نے قید کیا. اگر اس کی پرورش، اس کے کھانے پینے کا انتظام تم نہیں کرو گے تو وہ پرندہ کس کو بددعا دے گا؟ وہ جس نے قید کیا ہے. جس نے قید کیا اس کو، مالک کو دینا. اچھا، اب مالک یہ سوچے کہ صاحب ہم اگر نہیں ہوں گے تو یہ کیسے کھائے پیے گا، اس کی پرورش کون کرے گا؟ شیطان اس کے دل میں خیال ڈالے گا. ٹھیک ہے، اس کا پنجڑا کھول دے، اس پرندے کا جس نے قید کیا ہے اس کے پنجڑے کا دروازہ کھول دے. تو دیکھ، تو اگر تیرے بیوی بچوں کا وہ تو اللہ کرے گا، وہ تو ویسے بھی کرے گا. تو رہے چاہے نہ کرے، رہے کمائے چاہے نہ کماوے، رب تو اللہ ہی ہے، سب کا رب اللہ ہے، سب کو پالنا. تو نے نکاح کر کے تو لے کے آیا ہے اس کو. اب ذمہ داری تیری، ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہاں، وہاں ایکسپریمنٹ نہیں چلے گا. ایکسپریمنٹ کے لیے ہماری اپنی ذات. صحیح. ہاں، یہ سمجھ گئے. اور یا تو پھر بیوی کو طلاق دو اور بچوں کو ہٹاؤ، ورنہ ان کے لیے تو لانا پڑے گا آپ کو. ہاں، اس کو مطلب فرمایا کہ کیونکہ پہلے نمازوں سے اپنی ضرورت کو اللہ سے پورا کرانا سیکھ لو. جب اپنی سیکھ لینا پھر اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری. اور جب یہ 2 لائنیں مضبوط ہو جائیں، اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی بھی جب نمازوں سے ضرورت پوری کرانے والے بن جانا، اب تم اپنے گھر سے نکل کے باہر یہ آ کے آواز لگا دینا، اے لوگوں اللہ پالتے ہوں، نماز سے پالتے ہیں. اب تمہاری بات میں خدا وہ اثر ڈال کے دکھلاویں گے جس کو آگے فرمایا کہ اب وزیر سے ملنے جاؤ، اس سے ملو، اس سے بات کرو. وہیں 2 رکعت نماز کا عمل کر کے اللہ سے کہو کہ اللہ اگر اس کے مقدر میں ہدایت دے تو ہدایت دے، ورنہ اس کو یہیں مار دے. تو فرماتے تھے کہ وہیں اللہ مار دے گا اس کو. ہاں، لیکن یہ دو بنیادیں ہیں.
نماز سے ہوگا، نماز سے کریں گے تو نماز سے ہوگا اور نماز سے کریں گے، اس کی 2 بنیادی شرطیں. پہلی شرط ہے پاکی اور وضو، اور دوسری ہے عمل. سب نماز سے ہوگا، صحیح ہے نا. اچھا مجھے اور حضرت اب جیسے کہ میں سمجھو نا آج ہوں ایسا ہوں، میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوں ایمان کے اعتبار سے بالکل کورا. ہاں اللہ کی قسم کورے ہیں. بے شک ہاں، بے شک بے شک سوچ رہے ہیں آپ. ہاں ہاں کورے ہیں. جب بیٹری سنو، جب موبائل ہم لائے تھے تب بیٹری اس میں چارج ہو کے ملی تھی، اب وہ ہو گئی ہے ڈسچارج. تو ہماری بیٹری ڈسچارج ہو گئی ہے، ابھی ہم نے اس کو چارج کرا ہی نہیں ہے جب سے لے کے آئے. تو یہ ہمارے ہم اگر خالی یہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم نے سوچا ہے کہ ہماری بیٹری ڈسچارج ہو گئی، تمہارے سوچنے کی نہیں، بیٹری حقیقت میں ڈسچارج ہو چکی. صحیح اب اس کی چارجنگ کرو. اب میں ہوں نا ایک دم کورا ہوں، ٹھیک ہے. اب مجھے جو ہے اب یقین ایمان مطلب جو اپنے اندر اتروانا ہے. ہاں، تو اب میری پہلی محنت کیا رہے گی؟ پہلی محنت سب طرف سے ضرورتوں کو کاٹ کے اچھا اپنی ساری ضرورتوں کو کاٹ کے بس نماز ہی کی طرف. اب ضرورتوں کو کاٹنے سے مراد مطلب کیسا مطلب کاٹوں ضرورتوں کو؟ جب کوئی حاجت آوے تو سبب راستے سے نہ. اچھا، سبب کی طرف نہیں جاؤں. نہیں، دیکھو اسی کے لیے رمضان کا مہینہ ملا تھا. ابھی ہم لوگ پرسوں اکثر ساتھیوں کے فون آتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، تو اس میں یہ بات اکثر ساتھی کہا کرتے ہیں کہ صاحب ابھی ہم نماز سے پرورش نہیں لینے والے بنے، نہیں ہمارا کام اب سے چلا تو ہم کیا کریں. تو اکثر ساتھی پوچھا کرتے. تو ہم لوگ اس دن بیٹھے یہی مذاکرہ ہو رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے اسی کے لیے رمضان کا مہینہ دیا تھا کہ 15 گھنٹے اپنے اوپر آنے والی ہر حاجت کو آدمی برداشت کرتا ہے. نہیں برداشت کرتا ہے، کرتا ہے. ارے صبح صادق سے لے کے اور افطار تک 15 گھنٹے لگ بھگ یہ ہوتا ہے. اب اللہ نے اگر بھوک بھیجی ہو، یہ ہوٹل میں بیٹھا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ نے پیاس بھیجی، یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنی فریج کے سامنے بیٹھا ہے، اللہ نے بیماری درد بھیجی، اس کے سامنے ٹیبلٹ ہے، اس کے سامنے انجیکشن ہے، سب کچھ ہوتا ہے. حال کے آنے پر سب کچھ کے بیچ میں موجود ہے، لیکن آدمی استعمال کرتا ہے نہیں. تو اب آپ گھر میں اکیلے ہو، کوئی نہ ہو دیکھنے والا، اور پھر اللہ پیاس آپ کو بھیج دیں تو آپ کیا فریج سے نکال کے پانی پی لو گے کہ نہیں؟ فوراً خودے کا خیال نہیں آ جائے گا. 15 گھنٹے عمومی طور پہ آدمی برداشت کرتا ہے، نہیں برداشت کرتا ہے. اچھا، یہ اسی کے لیے رمضان کا مہینہ ملا تھا. یہ تو پھر لمبی ہو جائے گی بات اگر ہم اس کو چھوڑیں گے. تو مختصر تھا یہ کہ اب غیر رمضان میں 11 مہینے کے اندر کیا ہم 15 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے تو. نہیں 15 گھنٹے کی تو کوشش نہیں کرنا ہے. 15 گھنٹے ابھی آپ نے رمضان میں گزارے ہیں تو اس مطلب جب تک کہ براہ راست حال چل نہ جائے تب تک کچھ نہیں. 15 گھنٹے اللہ کی طرف سے ہر آنے والے حال کو نماز ہی کے راستے سے پورا کرائیں گے، اس کے لیے لگے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر 15 گھنٹے میں ہم 3 نمازیں ملی، 15 گھنٹے میں 3 نمازیں ملیں گی، ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھ لیتے تھے. تو ہم بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھیں، اللہ کے سامنے جاویں، نماز کو قائم کریں، دھیان والی نماز کا عمل کر کے. اللہ کو تو سب معلوم ہی ہے کہ بھوک ہم نے بھیجی ہے، میرے بندے کو کھانا چاہیے، کرنے والا وہی، بھیجنے والا وہی. اب عاجزی اور ان کی ساری یہ ہے کہ اللہ کے سامنے فاقے کو پیش کر دینا، بھوک کو پیش کر دینا، تنگی کو پیش کر دینا، بیماری کو پیش کر دینا، اللہ کے سامنے پیش کرنا. اور پیش کرنا، اور یہ نیت کر کے مولوی فرماتے تھے کہ تم یہ نیت کر لو چاہے مر جاؤ گے، چاہے مر جاؤں گے ہم، لیکن اسباب کے راستے سے ہم اللہ سے کام نہیں بناؤں گے. اتنے پر 15 گھنٹے کی مرضی کرو. 15 گھنٹے میں اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ اللہ کر رہے ہیں تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہوا تو چلو 15 گھنٹے کے بعد روتے ہوئے اسباب کا اختیار کر سکتے ہو، لیکن اندر کرائیا تو کہ اللہ ہم ابھی بھی اس قابل نہیں بنے ہیں کہ تیرے غیر ہی کے راستے سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرا رہے ہیں.
ہاں اب اگر 15 گھنٹے میں اللہ نے ہمارا کوئی کام بنا دیا تو اب جب کوئی حال آئے تو 15 سے پھر 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے 19 گھنٹے حتیٰ کہ 72 گھنٹے تک اپنی حاجتوں کو ہم اسباب سے روک کے اللہ ہی کی طرف جوڑیں گے. تو جب 72 گھنٹے ایسے گزریں گے 3 دن اور جب ہم اس پر اپنے آپ کو لاویں گے تو 3 دن کے بعد پھر اللہ کی طرف سے 1 سال کی حلال روزی کا اعلان. صحیح. تو ہمیں مشق کرتے کم سے کم اتنی دور تک کے پہنچے کہ 3 دن تک کے تو ہم اپنے اوپر آنے والی ہر حاجت و ہر حال کو کہیں دھیان نہ جانے دیں, کہیں نہ جانے دیں, اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے آپ کو ہم اس کے اوپر جماویں کم سے کم 3. ورنہ 50 صدقات میں جو واقعے لکھے ہوئے اس میں ایک واقعہ ہے ابو عبد الرحمان کا. یہ 40 دن بعد آپ اندازہ لگاؤ آپ. صحیح. تو اولیاء اکرام نے اور ان لوگوں نے تو بڑی بڑی اپنے اوپر محنتیں کی تھی. تو ہم سے تو صرف رمضان اسی لیے دیا تھا کہ اسٹارٹنگ کرو تم 15 گھنٹے سے.